أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بے مثل اور بے مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کی برکتیں بھی بہت ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے 4 ربیع النور 1431 ہجری بمطابق 18 فروری 2010 کو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں اس موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام لعاب دہن کی برکتیں مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ درست فرما دی. لکنت کا علاج کیسے ہوا؟ فحش گوئی سے چھٹکارا مل گیا. سکون و قرار ملنے کی وجہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ وغیرہ. اس VCD کو اول تا آخر دیکھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ کا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام. اس میں شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان طہارت نشان یوں لکھا ہے: مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شامل تھے. دوران جنگ تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا بہہ گیا. اس آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ سے پکڑا
اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض کی آقا میری آنکھ پر نظر کرم فرمائیے. ارشاد فرمایا صبر کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت حاصل ہوگی، اور اگر چاہتے ہو تو آنکھ کو درست کر دیتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک جنت بہترین جزا ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خوف ہے کہ میری بیوی، بچوں کی امی، جس سے مجھے بہت محبت ہے، وہ مجھے کانا کہے گی. آقا میری آنکھ بھی درست فرما دے اور اللہ تعالی سے مجھے جنت بھی دلا دے. محبوب رب ذوالجلال شاہ خوش خصال بی بی آمینہ کے لال عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آنکھ کے اس ڈھیلے کو لیا اور اس کے مقام پر رکھتے ہوئے دعا کی، اللہم اکسیہ جمالا، یا اللہ عز و جل اس کے چہرے کو حسین و جمیل بنا دے. شاہ خوباں، جانب بہاراں، رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور لعاب دہن اقدس کی برکت سے ضائع شدہ آنکھ درست ہو گئی، اور اس ضائع ہونے والی آنکھ کی بینائی دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور حسن بھی دوسری آنکھ سے زیادہ ہو گیا. یہ آنکھ جس کو اللہ عز و جل کے حبیب کل امت کے طبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا، اس سے کبھی بھی آشوب چشم کا عارضہ نہ ہوتا تھا. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشہور محدث ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو استسقاء کا مرض لاحق ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. آخر کار مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شفیع روز شمار، غم زدوں کے غم غسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں دعائے صحت کروانے کے لیے قاصد کو بھیج دیا. قاصد حاضر ہوا، بیمار کا حال زار بیان کیا. دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین نانائے حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہما نے زمین سے مٹی اٹھائی، اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالا اور اس قاصد کو دیا، فرمایا لے جاؤ اور عامر کو جا کر دے دو رضی اللہ تعالی عنہ. وہ قاصد حیران. بہرحال وہ قاصد جب لعاب دہن اقدس سے برکت لینے والی مٹی لے کر حضرت عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو وہ جاں بلب تھے، یعنی مرنے کے قریب تھے. حضرت عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے
وہ لعاب دہن ملی مٹی پانی میں گھول کر پی لی. پیتے ہی اللہ تعالی نے انہیں اسی وقت شفا عطا فرما دی. سہارے نے تیرے گیسوں کے پھیرا ہے بلاؤں کو اشارے کے تیرے ابرو نے آئی موت ٹالی ہے اشارے کے تیرے ابرو نے آئی موت ٹالی ہے. پکارے جان عیسیٰ سن لو اپنے خستہ حالوں کی مرض نے درد مندوں کی غضب میں جان ڈالی ہے. تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں. تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں. نہ مجھ سا کوئی بے بس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے. نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے. وہی والی وہی آقا وہی وارث وہی مولا. میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے. میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے. ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں. عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی نہ جزع فضا کروں گی، اور اگر میرا بیٹا دوزخ میں ہے تو ساری زندگی اس پر روتی رہوں گی. یہ سن کر شاہ بحر و بر آمینہ کے پسر رسول انور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی. اے حارثہ کی ماں، جنت ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس اعلی میں ہے. یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی اے حارثہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. پھر نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا. اس میں اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک رکھا اور اس میں کلی فرما کر ام حارثہ کو عطا فرما دیا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے اسے پیا اور پھر اپنی بیٹی کو یعنی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو پلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اس پانی کو اپنے گریبانوں میں چھڑک لیں. ایسا ہی کیا اور یہ ماں اور بیٹی دونوں واپس لوٹیں. اللہ کے حبیب کل امت کے طبیب کی کلی مبارک جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اقدس ملا ہوا تھا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ یہ دونوں خواتین ماں بیٹی مدینہ طیبہ کی سب سے زیادہ صبر کرنے والی اور خوشحال ہو گئیں. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت مٹ گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ایک مدنی پھول اس موقع پر قبول فرمائیے. صحابیات کو اپنی اولاد سے محبت کیسی تھی، اس پر غور کیجیے. کیا عرض کیا؟ اگر میرا شہید بیٹا جنت میں ہے تو صبر کروں گی، دوزخ میں ہے تو ساری عمر روتی رہوں گی. یہ بھی پتا چلا کہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان تھا اللہ کے محبوب غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دیتے ہیں. جبھی تو پوچھا جنت میں دوزخ میں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوراً ہاتھوں ہاتھ خبر دی کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے آقا دو علم کے داتا، بے کسوں کے آسرا، فقیروں کے حاجت روا، سب کے مشکل کشا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کی برکت سے غم زدہ پریشان حال خوشحال ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بچہ تھا، ابلتی ہوئی ہنڈیا مجھ پر آ گری جس سے میرا سارا جسم جل گیا. میرے والد مجھے فوراً اللہ عز و جل کے حبیب کل امت کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شفا میں اٹھا لائے. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر اپنا لعاب دہن اقدس یعنی تھوک مبارک ڈالا اور اپنا دست شفا تمام جلی ہوئی جگہ پر ملا اور زبان مبارکہ سے پڑھا، اذہب البأس رب الناس، اے تمام مخلوق کے پروردگار اس کی تکلیف دور فرما. حضرت سیدنا محمد بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
لعاب دہن اقدس دست شفا اور دعا کی برکت سے میں اسی وقت تندرست ہو گیا، اور ایسا تندرست ہو گیا جیسے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی میں جلا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جا کے تھالے، سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہقی حضرت خباب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، میرے دادا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر کسی جنگ میں کسی نے تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ بازو چر کر لٹک گیا۔ چرا ہوا بازو لے کر فوراً رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی مکرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چرے ہوئے بازو پر تھوک مبارک ڈالا اور دونوں کٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ وہ بازو اسی وقت ایسا ہو گیا گویا کہ چرا ہی نہ تھا۔ فرماتے ہیں اس چرے ہوئے بازو سے جو اب جڑ چکا تھا، اسی دشمن پر پلٹ کر حملہ کیا جس نے بازو چیرا تھا، اور اسی ہاتھ سے تلوار کا وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر کروڑوں درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن عساکر حضرت بشیر بن اقربہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے، میں روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کریم و شفیق و مہربان آقا مدینے والے مصطفیٰ، شب اسرا کے دولہ، کعبے کے بدر الدجا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، غریبوں کے ملجا و ماوا، بے کسوں کے آسرا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بشیر تو راضی نہیں کہ میں تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہوں؟ یہ کہہ کر میرے سر پر دست انور پھیرا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھرا، وہاں کے بال بڑھاپے میں بھی سیاہ ہی رہے۔ وہ بوڑھا ہو گیا مگر میرے بال سفید نہیں ہوئے جہاں میرے آقا کا ہاتھ لگا تھا۔ فرماتے ہیں میری زبان میں لکنت تھی، تتلاہٹ، زبان صحیح سے چلتی نہیں تھی۔ شاہ ارض و سما سونے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں لعاب دہن اقدس ڈالا، اسی وقت میری زبان کی لکنت دور ہو گئی۔ ارشاد فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی بحیر۔ ارشاد فرمایا بل انت بشیر، بلکہ تیرا نام بشیر ہے۔
اسی وقت اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے. جس کا باری دنیا میں کوئی بھی نہیں والو، جس کا باری دنیا میں کوئی بھی نہیں والو، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طبرانی اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع کی طرف جا رہے تھے. جب ہم حرہ واقم ایک مقام دوران سفر پر پہنچے، ایک بدوی عورت، دیہاتی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی. عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، اس پر جن غالب ہو گیا ہے، نظر کرم فرما دیجیے. سرور عالم سراپا جود و کرم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچے کا منہ کھولا اور اپنا لعاب دہن اقدس یعنی تھوک مبارک ڈالا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن دور ہو جا، جانتا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا. پھر اس دیہاتی عورت کو فرمایا بچے کو لے جاؤ، اب کوئی جن اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب ہم لوٹ کر غزوے سے واپس آئے تو ہم نے اس عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جب سے رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن اقدس ڈالا ہے، تب سے وہ جن کبھی لوٹ کر نہیں آیا. کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے، کس کے دامن پہ چھپے کس کے قدم پر لوٹے، تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، آفتوں میں گرفتار غلام اجمی، آفتوں میں گرفتار عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا
سگ تیرا بندہ تیرا مانگنے والا تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا فسردہ اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھیلا جاتا ہے جھونکا تیرا آفتوں میں گرفتار غلام اجمی اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طبرانی شریف میں ہے سلطان مدینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہنوں سمیت حاضر ہوئیں. یہ 5 بہنیں تھیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام خشک گوشت تناول فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو، ان 5 بہنوں کو وہ گوشت اپنے مقدس منہ میں چبا کر دیا. ہر ایک نے ٹکڑا چبایا. وہ 5 بہنیں جب تک زندہ رہیں کبھی بھی ان کے منہ سے بدبو نہ آئی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے مالک کے کل کے لاتے یہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، وہ اس میں حیا نہیں تھی، جو منہ میں آتا کہہ دیتی. لوگ بھی اس سے بہت تنگ تھے، بیزار تھے. ایک دن وہ عورت
رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خشک گوشت تناول فرما رہے تھے. اس عورت نے کہا مجھے بھی عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے گوشت کا ٹکڑا عطا فرمایا. عرض کی نہیں یہ نہیں، جو آپ کے مبارک منہ میں ہے وہ لوں گی. کریم و شفیق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے نکال کر عطا فرما دیا. اس نے وہ تبرک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھا لیا. اس کے شکم میں لعاب دہن اقدس جانے کی دیر تھی کہ اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اب اس خاتون میں فحش گوئی اور بے حیائی کا کوئی نام و نشان تک نہ رہا. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل روحانی طبیب بھی ہیں، جسمانی طبیب بھی ہیں. جس پر کرم فرما دے، کیسی خطرناک بیماری ہو، لا علاج اس کو اطباء کہتے ہو، پل بھر میں دور ہو جاتی ہے. کاش ہم گناہوں کے مریضوں پر بھی چشم شفا ہو جائے. دن رات جن کے گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں ان پر بھی کرم ہو جائے. گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے ہم کمینوں پر. گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے ہم کمینوں پر. گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے ہم کمینوں پر. خدا را کرم نور مجسم یا رسول اللہ. خدا را کرم نور مجسم یا نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ مارے نفس مرتا ہے. نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ مارے نفس مرتا ہے. نہ جانے کہ آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ. نہ جانے کہ آخر کب بنوں گا یا میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا. میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا. گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ. تمہیں اب کچھ کرو ماہ
رسالت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مالک کون و مکان شفیع مجرماں وکیل عاصیاں رحمت عالمیہ محبوب رحمہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں پانی کا کنواں تھا جس میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک ڈالا تو کیا ہوا، کیا برکت ظاہر ہوئی، سبحان اللہ۔ اس کنویں کا پانی مدینہ منورہ کے سب کنووں سے بڑھ کر میٹھا ہو گیا، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے۔ اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو جہاں کے تاجدار، نبیوں کے سالار، صاحب امامہ پرانوار، صاحب پسینہ خوشبودار، دو عالم کے مالک و مختار بعطائے پروردگار، غیبوں پر خبردار، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر انوار میں پانی کا ڈول لایا گیا۔ ساقی کوثر شاہ باروبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ پانی پیا اور کلی فرمائی اور کنویں میں پانی ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب کی برکت سے اس کنویں سے کستوری جیسی خوشبو آنے لگ گئی، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے۔ اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرور انبیاء حبیب کبریاء میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دودھ پیتے بچے لائے جاتے، شیرخوار بچے۔ تو سرکار نامدار مدینہ کی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن اقدس اس کے منہ میں ٹپکا دیتے تو رات تک، سارا دن رات تک انہیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہ رہتی۔ سبحان اللہ۔ تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، اے غریبوں کے پالنے والے، اے غریبوں کے پالنے والے، لب جاں بخش سے جھلا دے دل کو، جان مردے میں ڈالنے والے، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، میرے چشمے ابالنے والے، میرے چشمے ابالنے والے، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو،
بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو اے غریبوں کے پالنے والے اے غریبوں کے پالنے والے نامرادوں کے پالنے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کی کیا شان ہے. تیرے خلق و حق نے عظیم کہا، تیری خلق و حق نے جمیل کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، نہ ہوا نہ ہوگا. کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. لوگ بڑے صاف ستھرے ہوں، بہترین خوشبوؤں سے معطر ہو، جب تھوکتے ہیں نا لوگوں کو کراہیت ہوتی، جبھی تو جا بجا لکھا ہوتا تھوکیے مت. پبلک پلیسز پر، لاری اڈوں پر، اسٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر بیماریاں پھیلتی ہیں. صاف مقامات غلیظ ہو جاتے ہیں. مگر قربان جائیے محبوب رب العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اقدس یعنی تھوک مبارک پر کہ اس کی شان ہی نرالی ہے. مولا علی کی دکھتی آنکھوں میں یہ لعاب دہن لگتا ہے تو آنن فانن سرخی چلی جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آنکھ جو رخسار پر بہہ جاتی ہے، آقا لعاب دہن لگتے ہیں تو چشم زدن میں آنکھ درست ہو جاتی ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، بینائی پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہو جاتی ہے. اور یہ امتیاز حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں باقی رہا کہ جو آنکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درست فرمائی تھی ان کی نسل میں وہی آنکھ دوسری آنکھ سے بہتر ہوتی تھی. قربان جائیے لعاب دہن اقدس کے کہ جام بلد حضرت عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ شفا یاب ہو جاتے ہیں. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اور بہن لعاب دہن اقدس کی برکت سے فوراً صبر و قرار پا لیتی ہیں. یہی لعاب دہن اقدس حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے جلے ہوئے بدن پر لگتا ہے تو آنن فانن وہ بدن ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی جلا ہی نہیں تھا. کوئی دنیا کا کوئی طبیب ایسا ہے، کوئی آئنٹمنٹ، کوئی مرہم، کوئی کریم ایسی ہے کہ لگائیں تو فوراً شفا ہو جائے، نشان بھی ختم ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں ایسی، نہ ہے نہ ہوگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کی برکت ہے کہ لگتا ہے ہاتھوں شفا ہوتی ہے، نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. چرا ہوا بازو لعاب دہن اقدس کی برکت سے جڑ بھی جاتا ہے، طاقتور بھی ہو جاتا ہے اور اسی ہاتھ سے آقا کے غلام آقا کے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہاتھوں ہاتھ زبان کی لکنت دور ہو جاتی ہے، کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، خوشبودار ہو جاتے ہیں، دودھ پیتے بچے سیراب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کتنی محبت بری بات بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں. شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد مقام، شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد مقام،
کہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے، نہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے، نہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے، نہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے، نہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ کا ہر عضو مبارک ہر قسم کے اعجاز و کمالات کا مظہر، بے مثل حسن و جمال۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک حلیہ کچھ یوں بیان کیا۔ حضور سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا، چشمیں مازاغ بڑی بڑی تھیں، سفید حصہ بہت سفید، سیاہ حصہ بہت سیاہ تھا، آنکھ کے سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے، مبارک پلکیں لمبی تھیں، ابروؤں کا درمیانی حصہ بالوں سے صاف تھا، ابرو کمان کی طرح خمیدہ اور لمبے تھے، مبارک ناک اونچی اور پتلی تھی، دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، چہرہ مبارک گول تھا، مبارک پیشانی کشادہ تھی، ریش پرنور گھنی اور سینہ مبارک پر پھیلی ہوئی تھی، شکم اقدس اور سینہ مبارک ہموار تھا، مبارک سینہ کشادہ تھا، مبارک ہڈیاں بھاری تھیں، مبارک بازو تلائیاں اور پنڈلیاں بہت مضبوط اور طاقتور تھیں، انگشتہائے مبارک ہموار تھیں، جس میں عطر نورانی، مبارک سینے پر بالوں کی پتلی لکیر تھی، قد مبارک درمیانہ تھا، اس کے باوجود اگر کوئی لمبے قد والا آپ کے ساتھ چلتا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اونچے دکھائی دیتے۔ گیس مبارک زیادہ گھنگرالی نہ تھے، جب مسکراتے تو دندان مبارک بجلی کی طرح چمکتے، گفتگو فرماتے تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹتی۔ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گردن سب گردنوں سے زیادہ خوبصورت تھی، جس میں اطہر نہ فرما تھا نہ ہی لاغر، مضبوط اور بھرا ہوا تھا، بدن مبارک پر گوشت زیادہ نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا گویا سورج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور میں درخشاں ہے، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، کدے بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سر سرورہ خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا گیسوے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس سکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا توبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام،
سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 15 ارشاد ہوتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، روشن کتاب۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی۔ جانے جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، صدا عاطف نے دیے ساکنہ نے خطہ ہستی ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ مبارک باد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ مبارک باد بیواؤں کی حسرت زانگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو۔ ضعیفوں بے کثافت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو۔ مبارک ہو کے دور راہ تو آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بسد باز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ سرکار کی آمد اعلیٰ
طاہر کی آمد، حاضر کی آمد، ناظر کی آمد، ناصر کی آمد، نذیر کی آمد، بشیر کی آمد، منیر کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ انشاءاللہ دھوم دھام سے اپنے آقا کا جشن منائیں گے۔ کس طرح منائیں گے؟ تو جو بھی کام اچھی نیت سے کیا جاتا ہے، اچھا کام، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو جشن ولادت منانے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو آئیے عالم نیت، پیکر علم و حکمت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے صبح بہارا۔ اس میں جو آپ نے نیتیں لکھی ہیں وہ سن لیں، اور ہاتھوں ہاتھ آپ نیت کرتے جائیں کہ ہم اس نیت سے کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث سے مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیے ہر نیک عمل میں ثواب آخرت کی نیت ہونا ضروری ہے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے۔ ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے دکھاوے اور واہ واہ کروانے کی خاطر جشن ولادت منایا، اس کے لیے بجلی کی چوری کی، بالجبر چندہ وصول کیا، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا دی، حقوق عامہ تلف کیے اونچی آواز سے، اور ایسے وقت لاؤڈ اسپیکر چلایا جس سے مریضوں، سونے والوں اور شیرخوار بچوں کو تکلیف ہو، تو اب ثواب کی نیت بیکار بلکہ گناہگار ہے۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اس قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ چنانچہ 18 نیتیں پیش کی جاتی ہیں مگر یہ نامکمل ہے۔ علم نیت رکھنے والا ثواب بڑھانے کی غرض سے مزید نیتوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ حسب حال یہ نیتیں کر لیجئے۔ نمبر 1، حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا۔ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، کتنی پیاری بات فرمائی۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ نمبر 2، رضائے رب العزت عز و جل پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنی فیکٹری پر، ممکن ہو تو اپنے اسکول پر، اپنے مدرسے پر، اپنے جامعہ پر، انشاءاللہ اپنے فیضان مدینہ پر، جیڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بال لگا۔ آقا کی آمد پر چراغاں کریں گے انشاءاللہ، دل و دماغ، قبر آخرت روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امی علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین
عرشڑا پریرا تا عرشڑا پریرا صبح شب ولادت تار عرشڑا پریرا صبح شب ولادت. انشاءاللہ ہم بھی اپنی سواری پر، اپنے مکان پر، اپنی دکان پر جھنڈے لہرائیں گے، سب جھنڈے. ہم دعوت اسلامی والے ہیں اور آپ کا یہاں ماشاءاللہ اس کثرت کے ساتھ آنا دعوت اسلامی کی محبت کا تو اظہار کر رہا ہے. تو ہم دعوت اسلامی والے ہیں، تو دعوت اسلامی والوں کو مدنی مرکز کی طرف سے ہدایت ہے، سادہ سبز پرچم انشاءاللہ، اس پر کچھ لکھائی بھی نہ ہو، نعل پاک بھی نہ بناؤ، ادب کی وجہ سے کہ بعض اوقات وہ لگے نا، پھر ہوا کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے وہ نیچے تشریف لے آتا ہے تو بے ادبی کا امکان ہوتا ہے. اس لیے سادہ سبز پرچم انشاءاللہ، سب کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ، سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا. انشاءاللہ، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. انشاءاللہ، گھر گھر چراغا اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے. مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے. جشن ولادت سے ہمیں تو پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ. وہ کیا میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے، ہاں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا. انشاءاللہ، آج عیدی میں ملے گی مغفرت، ہے جبھی شیطان پریشان. عید میلاد النبی ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. انشاءاللہ. 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر و خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادتیں حاصل کروں گا. انشاءاللہ. علماء کی زیارت کروں گا. انشاءاللہ. وہاں کی یعنی نیک لوگوں کی زیارت کروں گا. انشاءاللہ. عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. انشاءاللہ. جلوس میلاد میں با امامہ رہوں گا. انشاءاللہ. سبحان اللہ. ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کیسا شان. الحمدللہ. حتی الامکان جلوس میلاد میں باوضو رہوں گا. انشاءاللہ. جلوس کے دوران بھی مسجد کی نمازیں با جماعت ترک نہیں کروں گا. انشاءاللہ. حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا. انشاءاللہ. تو ابھی سے ترکیب شروع کر دیں بھائی. یہ صبح بہارا یہ رسالہ جو ہے نا، جو پڑھ لے گا اس کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اگر مقدر اچھے ہوئے تو، کہ آقا کا جشن ولادت منانا چاہیے اور کس طرح منانا چاہیے، نیتیں کیا ہونی چاہیے، احتیاطیں کیا ہونی چاہیے. تو اگر تمام اسلامی بھائی آقا کی آمد کی خوشی میں 112 رسالے لے کر بانٹنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
VCD بھی تقسیم کی جا سکتی ہیں، اور آڈیو کیسٹیں سنتوں بھرے بیانات والی جو ہیں وہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ. انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا. انشاءاللہ. جلوس میلاد میں حد الوسع سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر.